بہت سارے لوگ بہت سارے وظائف کر کے تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وظیفہ 1 ماہ کے لیے، 6 ماہ کے لیے، کوئی عمل 1 ماہ 6 ماہ کے لیے دے دیا جاتا ہے اور آپ وہ وظیفہ شروع بھی کر دیتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آتا اور مایوسی اور نا امیدی بڑھتی جاتی ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی خاص ویڈیو میں ہم بہت ہی خاص عمل، بہت ہی خاص وظیفہ اللہ الصمد کا لے کے آئے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یعنی کہ اللہ بے نیاز ہے، اور بے شک اللہ بے نیاز ہے۔ وہ جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جدھر چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، کن کہہ دیتا ہے اور فیکون ہو جاتا ہے۔ عزیز دوستو، یاد رکھیں، پھل کبھی بھی درخت یا اس کی لکڑی سے نہیں نکلتا۔ اگر یقین نہ آئے تو اس درخت کو، اس لکڑی کو کاٹ کے دیکھ لیں، آپ کو پھل نہیں ملے گا، آپ کو صرف لکڑی ہی لکڑی ملے گی۔ اناج یا کپاس یا کوئی کھانے کی چیز زمین سے نہیں اگتی۔ اگر یقین نہ آئے تو زمین کھود کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ملے گی۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، وہ تو رب کی ذات ہے جو آپ کو ایک بے جان جگہ سے ایک جاندار چیز نکال کے دکھاتی ہے۔ درخت مختلف طرح کے درختوں سے مختلف طرح کے پھل پھول نکال کے دکھاتا ہے۔ اناج بنجر زمین کے اندر سے اناج نکال کے دکھاتا ہے۔ پانی سپی کے منہ کے اندر دیکھیں کیسا ہو جاتا ہے، سمندر کے اندر دیکھیں کیسا ہوتا ہے، دریا کے اندر دیکھیں کیسا ہوتا ہے۔ تو وہ تو رب ہے، اس سے مایوس مت ہوں، اس سے بس آپ اس طریقے سے عمل کر کے، وظیفہ کر کے مانگ کے دیکھیں، انشاءاللہ وہ بے نیاز ہے اور وہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی خواہش ہے، کوئی جائز خواہش ہے جو آپ پوری کروانا چاہتے ہیں، کوئی عمل ہے جس کے لیے آپ وظیفے کر کر کے تھک چکے ہیں، تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل کرنا شروع کریں۔ اب اللہ الصمد کے وظیفے کا عمل آپ نے کیسے کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے 2 نفل حاجت کے پڑھنے ہیں۔ یہ صرف آپ نے 1 دفعہ ہی پڑھنے ہیں، یعنی کہ میں نیت کرتا ہوں، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل نماز حاجت کی، واسطے اللہ پاک کے منہ میرا طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ 2 نفل حاجت کے پڑھیں، اس کے بعد اسی جائے نماز پہ بیٹھ کر اللہ پاک کی تسبیح اللہ الصمد، اللہ الصمد 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھ دیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگیں کہ اے اللہ، میرا فلاں کام اپنے حکم سے، اپنے ملکیت سے کر دے، تیرے یہاں کیا ناممکن ہے۔ تو عزیز دوستو، آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ، آپ کا کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا نظر آئے گا۔ مولانا فرماتے ہیں، ایک شوہر اور بیوی کے درمیان بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے۔ میں نے اس کے شوہر کی طرف دیکھا، وہ حق کے اوپر نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود بھی وہ بولتا جا رہا تھا۔ تو میں نے اس کے شوہر کی طرف منہ کیا اور دل میں 13 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھ کے اس پہ دم کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ شوہر پگھلنا شروع ہوا اور وہ خاموشی کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح سے ایک بیوی اپنے سسرال سے لڑائی کر کے اپنے مائکے آ چکی تھی، وہ واپس جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ گھر والوں نے مجھے بلایا تو میں اس عورت کے سامنے بیٹھا اور اپنے دل میں تصور کر کے 13 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھ کے اس پہ دم کر دیا۔ تو وہ عورت فوراً ہی راضی نامے کے لیے تیار ہو گئی اور اپنے شوہر کے گھر جا کے اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے کے لیے بھی تیار ہو گئی۔ عزیز دوستو، بے شک اللہ الصمد کے بہت زیادہ کرشمے ہیں۔ یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ، بہت ہی طاقتور عمل ہے۔ آپ کی کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، عزت کا خطرہ ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بندہ سامنے بیٹھا ہے، تو 1 دفعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 13 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھ کے اس پہ دم کر دیں۔ شوہر ناراض ہے، گھر سے باہر ہے، بیرون ملک میں رہتا ہے، تو اس کا تصور کرتے ہوئے اول و آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درمیان میں 13 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد پڑھ کے اس کا تصور کر کے اس پہ دم کر دیں۔ یہ عمل دن میں 5 سے 10 دفعہ ضرور کریں، انشاءاللہ بحکم خدا آپ کا مسئلہ، آپ کی پریشانی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے دور کر دیتے ہیں تو وہ بے لحاظ ہو جاتا ہے اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ تو عزیز دوستو، یاد رکھیں، جب آپ صحت مند ہو جائیں تب بھی آپ اللہ کا ذکر 24 گھنٹے ضرور کریں، ورنہ آپ دن میں 1 مرتبہ، روز دن میں 1 مرتبہ 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں۔
اب درود شریف لمبا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیا کریں۔ چھوٹا سا درود ہے، 2 منٹ نہیں لگیں گے، 10 دفعہ پڑھ لیں گے، تو آپ ضرور کوشش کریں کہ ہر روز جو مرضی ہو جائے، ہم ہر روز 10 دفعہ درود شریف ضرور پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیاں اور مشکلات کو دور فرمائے، اور ہمیں حق اور سچ کے راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، جو شادی کی بندش رکاوٹ میں ہیں اللہ پاک ان کو شادی کی بندش اور رکاوٹ سے دور فرمائے، بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے، جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں ٹینشن میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی ٹینشن لڑائی جھگڑوں کو دور فرمائے، ان میں آپس میں پیار و محبت پیدا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔